Welcome to Fantasy Stories. एक दूर दराज सल्तनत थी जिसके चारों तरफ नीले पहाड़ थे और पहाड़ों के पीछे ऐसे जंगल फैले हुए थे जहां सूरज की रोशनी भी डरते डरते उतरती थी। इस सल्तनत का नाम नूराबाद था और वहां के लोग खुशहाल थे। मगर शाही महल के अंदर एक ऐसा राज जिंदा था जिसका इल्म सिर्फ बादशाह, मलिका और एक बहुत बूढ़ी दाया को था। महल के सबसे पुराने हिस्से में एक बंद कमरा था जिसके दरवाजे पर चांदी की जंजीरें लिपटी रहती थीं और उस कमरे के अंदर एक आईना रखा था जो आम आईना नहीं था। लोग कहते थे कि वो आईना चेहरा नहीं, दिल दिखाता है और जो उसके सामने खड़ा हो जाए उसे अपनी आने वाली मुसीबतों की झलक नजर आती है। बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी ज़रमीना था। वो बहुत ज़हीन, नर्म दिल और बेहद बहादुर थी। उसकी आंखों में सवाल रहते थे और वो हर उस बात की हकीकत जानना चाहती थी जिसे लोग खामोशी में छुपा देते थे। बचपन से वो महल के उस सुनसान हिस्से के बारे में सुनती आ रही थी जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। जब भी वो उस तरफ बढ़ती, दाया उसका हाथ पकड़कर वापस ले आती और कहती, कुछ दरवाजे इंसान के लिए बंद ही बेहतर होते हैं, मगर जितना किसी चीज़ को छुपाया जाए उतना ही दिल उसके पीछे भागता है। एक रात आसमान पर अजीब सुर्खी फैली हुई थी। हवा में मिट्टी और बारिश की मिलीजुली खुशबू थी और महल के सारे चिराग बार बार कांप रहे थे। ज़रमीना अपनी किताब बंद करके खिड़की के पास आई तो उसने महल के पिछले हिस्से में एक हल्की सी नीली रोशनी देखी। वो रोशनी उसी बंद कमरे की सिमत से आ रही थी। दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। वो खामोशी से अपने कमरे से निकली, लंबे बरामदों से गुजरी और आखिर उस दरवाजे के सामने पहुंच गई जिसके बारे में उसे हमेशा मना किया गया था। हैरत की बात ये थी कि उस रात जंजीरें खुद ब खुद जमीन पर गिरी हुई थीं, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें खोल दिया हो। ज़रमीना ने कांपते हाथ से दरवाज़ा धकेला। अंदर ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरा खाली था सिवाय एक बहुत बड़े सियाह फ्रेम वाले आईने के जो दीवार के साथ रखा था। उसकी सतह पानी की तरह हिल रही थी। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता करीब गई और जैसे ही उसने अपना अक्स देखना चाहा, आईने के अंदर उसका चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह एक मंजर उभरा। उसने देखा कि महल आग में जल रहा है। आसमान पर काले परिंदे मंडला रहे हैं। बादशाह जमीन पर गिरा हुआ है और उसके ताज पर खून के धब्बे हैं। फिर उसने खुद को देखा कि वो एक सुनसान मैदान में अकेली खड़ी है और उसके हाथ में एक टूटी हुई तलवार है। आखिरी मंजर सबसे ज्यादा हौलनाक था। उसमें वही आईना पूरे शहर के बीच खड़ा था और लोग उसके सामने आकर एक एक करके पत्थर बन रहे थे। ज़रमीना घबराकर पीछे हटी, मगर आईने की सतह से एक सरगोशी निकली। सच वही नहीं होता जो हो चुका हो, सच वो भी होता है जो होने वाला है। अगर बचाना है तो कीमत देनी होगी। शहजादी ने खौफ से आंखें बंद कर ली और तेजी से कमरे से बाहर निकल आईं। अगली सुबह उसके चेहरे की रंगत बदली हुई थी। मलिका ने बहुत पूछा मगर वो खामोश रही। शाम को उसने दाया को ढूंढ लिया और सब कुछ बता दिया। दाया की आंखों में बरसों पुराना डर लौट आया। उसने बताया कि ये आईना सदियों पहले एक जादूगर ने बनाया था। उसका मकसद लोगों को उनके बातिन की सच्चाई और मुस्तकबिल के खतरात दिखाना था। मगर रफ्ता रफ्ता वो मनहूस हो गया क्योंकि सल्तनत के एक लालची बादशाह ने उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। उस दिन से आईना सिर्फ खतरनाक सच दिखाता है और जिसने भी उसकी बात पर यकीन ना किया वो तबाह हुआ और जिसने ज़्यादा यकीन किया वो पागल हो गया। ज़रमीना ने पूछा, अगर उसने जो दिखाया वो सच है तो उसे रोका कैसे जाए? दाया ने बहुत देर खामोश रहकर कहा, एक ही रास्ता है। आईना अपने जादू से उसी शख्स को आजमाता है जिसमें सल्तनत की तकदीर बदलने की ताकत हो। तुम्हें इस राज की जड़ तक जाना होगा। शुमाली जंगल के पार एक वीरान मीनार है। वहाँ आखिरी आईना साज की किताब दफन है। शायद उसमें इस लानत को तोड़ने का तरीका हो, लेकिन रास्ते में सायों की वादी आती है जहाँ इंसान अपने ही खौफ से हार जाता है। उसी रात ज़रमीना ने फैसला कर लिया कि वो किसी को बताए बिना सफ़र पर जाएगी, क्योंकि अगर आईने के दिखाए हुए मनाजिर सच थे तो वक्त बहुत कम था। उसने सादा लिबास पहना, एक खंजर लिया, अपनी माँ की दी हुई अंगूठी उंगली में डाली और अस्तबल से अपना सफ़ेद घोड़ा निकाल लिया। महल सो रहा था मगर उसे यूं लगा जैसे दीवारें भी उसकी रवानगी को देख रही हों। जंगल की तरफ जाते हुए रात मजीद गहरी होती गई। दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान गायब हो गया
اور راستہ صرف چاند کی ہلکی روشنی سے پہچانا جا رہا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے ایک چھوٹا سا لڑکا ملا جو کانٹوں میں الجھا ہوا تھا۔ زرمینا نے گھوڑا روکا اور اسے آزاد کیا۔ لڑکے نے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، جب تم آئینے کے دل تک پہنچو تو اپنی آنکھوں سے نہیں، اپنی ضمیر سے دیکھنا۔ یہ کہہ کر وہ دھند میں گم ہو گیا۔ زرمینا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ صبح کے قریب وہ سایوں کی وادی میں پہنچی۔ وہاں نہ پرندوں کی آواز تھی، نہ ہوا کی سرسراہٹ، صرف خاموشی تھی جو کانوں میں بوجھ بن کر اترتی تھی۔ اچانک اس کے سامنے اس کا اپنا عکس نمودار ہوا، مگر وہ آئینے والا عکس نہیں تھا، بلکہ ایسا زرمینا جو تخت پر بیٹھی تھی، تاج پہنے ہوئے، اور اس کے قدموں میں پورا شہر جھکا ہوا تھا۔ اس عکس نے کہا، واپس چلو، تم تخت پر بیٹھ سکتی ہو، تمہیں کسی خطرے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ زرمینا نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ ایک لمحے کے لیے یہ خواہش واقعی اس کے دل میں اٹھی تھی، مگر پھر اسے اپنے باپ کا پیار، اپنی ماں کی دعا اور ان معصوم لوگوں کے چہرے یاد آئے جنہیں اس نے بچپن سے اپنے درمیان دیکھا تھا۔ اس نے مضبوطی سے کہا، اگر میری عزت کسی اور کی تباہی پر قائم ہو تو وہ عزت نہیں، ذلت ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ عکس دھواں بن کر بکھر گیا اور وادی کا راستہ کھل گیا۔ شام تک وہ ویران مینار پہنچ گئی۔ مینار آدھا ٹوٹ چکا تھا اور اس کی سیڑھیاں کائی سے بھری تھیں۔ اوپر ایک گول کمرہ تھا جہاں مٹی میں دبی ہوئی ایک بڑی کتاب رکھی تھی۔ کتاب کھولتے ہی سنہری گرد اڑی اور پرانے لفظ روشن ہو گئے۔ اس میں لکھا تھا کہ منحوس آئینہ 3 سچ دکھاتا ہے، پہلا خوف کا سچ، دوسرا خواہش کا سچ اور تیسرا قربانی کا سچ۔ جو شخص تیسرے سچ کو قبول کر لے وہ آئینے کو توڑ نہیں سکتا، مگر اس کی لعنت ختم کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے سب سے عزیز خواب سے دستبردار ہو جائے اور آئینے کے سامنے اپنا حقیقی نام دل سے ادا کرے۔ زرمینا نے کتاب بند کی اور دل میں ایک ٹھنڈا درد محسوس کیا۔ اس کا سب سے عزیز خواب کیا تھا؟ وہ جانتی تھی، وہ کبھی صرف شہزادی نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ایک دن وہ ایسی حکمران بنے جو انصاف اور علم سے دنیا بدل دے۔ مگر اگر لعنت توڑنے کے لیے اسے یہی خواب قربان کرنا پڑا تو پھر اس کی زندگی کا راستہ بدل جائے گا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے واپس محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ محل پہنچی تو وہی منظر شروع ہو چکا تھا جسے آئینے نے دکھایا تھا۔ محل کے باہر بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ کچھ وزیروں نے دشمن سلطنت سے ساز باز کر لی تھی اور شہر میں خوف پھیلایا جا چکا تھا۔ بادشاہ زخمی تھا، سپاہی بکھر چکے تھے، لوگ چیخ رہے تھے، اور اسی ہنگامے میں کسی نے اس بند کمرے کا دروازہ توڑ دیا تھا۔ منحوس آئینہ اب محل کے صحن میں لایا جا چکا تھا۔ ہر وہ شخص جو اس کے سامنے آتا اپنی کسی خوفناک سچائی کو دیکھ کر بے جان سا ہو جاتا۔ کچھ زمین پر گر جاتے اور کچھ واقعی پتھر جیسے ساکت کھڑے رہ جاتے۔ زرمینا تلوار لیے ہجوم کے بیچ پہنچی۔ اس نے دیکھا دشمن کمانڈر آئینے کے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے، کیونکہ آئینہ اسے طاقت کے خواب دکھا رہا تھا۔ اس کے سپاہی آئینے کو مقدس سمجھ کر لوگوں کو زبردستی اس کے سامنے لا رہے تھے۔ شہزادی نے بلند آواز میں سب کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، مگر شور میں کسی نے نہ سنا۔ پھر اس نے آئینے کے سامنے جا کر آنکھیں بند کی۔ آئینہ فوراً جاگ اٹھا۔ اس کی سطح میں طوفان سا اٹھنے لگا اور اس نے زرمینا کو تیسرا سچ دکھایا۔ اس نے دیکھا کہ اگر وہ اپنا خواب قربان کر دے گی تو سلطنت بچ جائے گی، مگر اس کے بعد اسے کبھی تخت نہیں ملے گا۔ لوگ اسے صرف ایک خاموش محافظ کی طرح یاد رکھیں گے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ واقعی ملکہ بن سکتی ہے، مگر راکھ کے شہر کی ملکہ، جہاں ہر گلی میں ماتم ہوگا۔ اس کے دل میں جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف اس کی برسوں کی خواہش تھی اور دوسری طرف پورے ملک کی زندگی۔ اس لمحے اسے اس لڑکے کی بات یاد آئی، اپنی آنکھوں سے نہیں، اپنے ضمیر سے دیکھنا۔ زرمینا نے تلوار زمین پر رکھ دی، اپنے دونوں ہاتھ آئینے پر رکھے اور آہستہ آہستہ اپنا حقیقی نام ادا کیا، جو صرف اس کی ماں جانتی تھی اور جو پیدائش کے وقت ستاروں کے حساب سے رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ نام اس کے لبوں سے نکلا، آئینہ لرزنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں اپنے اقتدار کا خواب چھوڑتی ہوں، مگر اپنی قوم کو نہیں چھوڑتی۔ میں اپنی خواہش دیتی ہوں، مگر ان کی زندگی واپس لیتی ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی آئینے کے اندر موجود سب مناظر ٹوٹنے لگے۔ آگ کے شعلے دھند میں بدل گئے، کالے پرندے غائب ہو گئے اور آئینے کی سطح میں ایک لمبی دراڑ پڑی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اچانک ایک زوردار روشنی پھوٹی اور سب لوگ زمین پر گر پڑے۔ کچھ لمحے بعد جب دھواں چھٹا تو آئینہ صرف بے جان شیشے کا ٹکڑا رہ گیا تھا، جو اب کسی کو کچھ نہیں دکھا سکتا تھا۔
محل کی آگ بجھنے لگی، باغی سپاہیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور دشمن کمانڈر ایسے چیخا جیسے اس کے اندر سے کوئی سایہ نکل گیا ہو۔ بادشاہ بچ گیا، سلطنت محفوظ ہو گئی اور لوگوں نے زرمینہ کو نجات دہندہ کہا۔ مگر اس رات کے بعد کچھ بدل گیا۔ زرمینہ کے دل میں تخت کی خواہش خاموش ہو گئی۔ وہ چاہتی تو لوگوں کے اصرار پر ملکہ بن سکتی تھی، مگر اس نے خود پیچھے ہٹ کر اپنے چھوٹے بھائی کو علم، عدل اور رحم کے ساتھ حکومت چلانا سکھایا، اور خود سلطنت کے دور دراز علاقوں میں جانے لگیں۔ وہ اسکول بنواتی، بیماروں کے لیے شفا خانے کھلواتی اور یتیم بچوں کے ساتھ وقت گزارتی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون آ گیا ہے، جیسے اس نے کچھ کھو کر سب کچھ پا لیا ہو۔ سالوں بعد جب بادشاہت اس کے بھائی کے پاس تھی اور نور آباد پھر سے امن کی مثال بن چکا تھا، محل کے پرانے باغ میں ایک چھوٹی سی جھیل کے کنارے زرمینہ بیٹھی تھی۔ پانی میں اس کا عکس ہل رہا تھا، مگر اب وہ کسی منحوس آئینے کی طرح خوف نہیں دکھا رہا تھا، صرف ایک تھکی ہوئی مگر مطمئن عورت دکھا رہا تھا، جس نے سچ سے بھاگنے کے بجائے اسے گلے لگایا تھا۔ دایا آہستہ سے اس کے پاس آئی اور بولی، کبھی کبھی سب سے خطرناک سچ ہی انسان کو اس کی اصل عظمت تک پہنچاتا ہے۔ زرمینہ نے مسکرا کر جھیل کی سطح کو چھوا اور کہا، سچ اگر صرف اپنے لیے ہو تو زہر بن جاتا ہے، مگر اگر دوسروں کو بچانے کے لیے قبول کیا جائے تو وہ روشنی بن جاتا ہے۔ اور اس دن کے بعد نور آباد میں بچوں کو ایک شہزادی کی کہانی سنائی جانے لگی، جو ایک جادوئی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اس نے اپنی خواہش ہار کر اپنی سلطنت جیت لی تھی۔